ہے اور عام پبلک کی وہاں پر دسترس نہیں ہے. عام لوگوں کو وہاں پر، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے چند سیکنڈز پہلے اپنا ہمارے جو رپورٹر ہیں ان سے بات کی ہے وہاں پہ، اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے. تو ایک تو انہوں نے بتایا کہ دونوں طرف سے بلاکیج ہے، دونوں طرف پولیس والے کھڑے ہیں، عام پبلک کو جانے نہیں دے رہے زمان پاک لاہور کی طرف، اور جو انڈر پاس ہے وہ بھی بند کر دیا گیا ہے. یعنی کہ اوپر مال روڈ کی طرف سے بھی بلاکیج ہے، انڈر پاسز کی طرف سے بھی دونوں اطراف سے بلاکیج ہے، اور عام پبلک کو زمان پاک لاہور کی طرف نہیں جانے دیا جا رہا ہے. ایک اور بات جو مجھے بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ زمان پاک کی جو عمران خان صاحب کا گھر ہے اس ایریے کی جو بجلی کی سپلائی ہے وہ بھی منقطع کر دی گئی ہے، تو وہاں پر اندھیرا ہے. اور تیسری یہ بات میں نے اس سے پوچھی کہ کیا زمان پاک، کیونکہ ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چل رہا تھا زمان پاک پہنچو، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے غالباً وہ ٹرینڈ چلا ہے، تو میں نے پوچھا کہ کیا کوئی لوگ وہاں پر موجود ہیں، کوئی پہنچے ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ کوئی نہیں. اور پچھلے ویلاگ میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ کل رات سے ہی میں دیکھ رہا تھا کہ زمان پاک لاہور کے باہر وہ خیمہ بستی ٹوٹل اجڑ چکی تھی، کوئی بندہ نہیں تھا، کوئی کارکن، کوئی ورکر نہیں تھا، اور عوام بھی وہاں پر کوئی، اگر مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ کوئی فیملی، جیسے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے جلوسوں میں ہم نے ایک ٹرینڈ تو دیکھا تھا نا کہ لوگ مڈل کلاس پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ جاتے رہے، اٹینڈ کرتے رہے، تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ وہی کوئی 20 کے قریب جو لوگ وہاں پر میرے خیال میں ہر وقت ہوتے ہیں زمان پاک لاہور کے باہر، وہی وہاں پر موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی لوگ وہاں پر موجود نہیں ہیں. یہ زمان پاک کی صورتحال ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب اپنا آخری بقول ان کے کہ اگر ان کی دوبارہ گرفتاری ہوتی ہے، جو کہ اب کافی برائٹ چانسز ہیں کہ گرفتاری کی طرف ہی جا رہے ہیں چیزیں، جتنی بھی معاملات ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ یہ دوسری گرفتاری سے پہلے میرا آخری ٹویٹ ہوگا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک لائیو سپیچ کی ہے یوٹیوب پہ، اور میں اس کو آپ تک پہنچاتا بھی ہوں اور اس کے اوپر ساتھ ساتھ تبصرہ بھی کرتا جاتا ہوں. عمران خان نے کہا، آج انہوں نے وہ بات کی جو میں پچھلے کچھ عرصے سے کہہ رہا تھا، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے نا، وہ تو بس یہی چاہتی ہے کہ کسی طرح فوج اور پی ٹی آئی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیں، اور فوج جو ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے، وہ پی ٹی آئی کو کرش کر دے اور عمران خان کو وائپ آؤٹ کر دے، اور اس کے بعد سیاست کا میدان پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کے لیے کھلا پڑا ہو، اور پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں آپس میں سیاست کھیلتی رہیں. کبھی کوئی حکومت میں بیٹھ گیا تو دوسرا اپوزیشن میں، جب وہ حکومت والے سے عوام تنگ آ جائیں کہ بڑی ہو گئی، اب دوسرا کوئی آپشن لے کر آؤ تو اپوزیشن والا بیٹھ گیا، پھر وہ حکومت والا اپوزیشن میں بیٹھ گیا. تو پی ڈی ایم کی تو خواہش اور اسٹریٹجی اور حکمت عملی جتنی بھی تھی وہ یہی تھی جو مجھے نظر آ رہی تھی، جس کا میں پچھلے ویلاگ میں ذکر بھی کر چکا، اور عمران خان صاحب نے آج ایگزیکٹلی وہ بات کی ہے. انہوں نے وہ بات کیا. انہوں نے کہا ہمیں فخر ہے فوج پر. میں جب پرائم منسٹر تھا میں نے کہا کہ اگر فوج کمزور ہوگی تو وہ حال ہوگا جو لیبیا میں ہوا، سیریا میں ہوا، صومالیہ میں ہوا، افغانستان میں ہوا، عراق میں ہوا، سارے ملک تباہ ہوئے جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں فوج پر تنقید کرتا ہوں تو جیسے اپنے بچوں پر ان کی اصلاح کے لیے تنقید کرتا ہوں ویسے میں اپنی فوج پہ تنقید کرتا ہوں. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں فوج پر تنقید کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ملک دشمن ہوں یا میں فوج دشمن ہوں. پھر انہوں نے کہا اگر فوج کو کمزور کروں گا تو اپنے آپ کو کمزور کروں گا. پی ڈی ایم کوشش کر رہی ہے کامیابی سے فوج اور پی ٹی آئی کا آمنا سامنا ہو جائے. ایگزیکٹلی مائی ورڈز. آپ کچھ دن پہلے کے میرے ویلاگز اگر دیکھیں تو میں نے ایگزیکٹلی یہ بات کی تھی جو عمران خان صاحب نے ابھی یوٹیوب پر تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ کر کہ شاید یہ میرا آخری خطاب ہو دوسری گرفتاری سے پہلے آپ لوگوں سے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی ڈی ایم کامیابی سے یہ کر رہی ہے کہ فوج اور پی ٹی آئی کا آمنا سامنا ہو جائے. اس میں جیتے گا کون؟ ایگزیکٹلی میں نے یہ بات کہی تھی کہ کون جیتے گا. فوج بھی پاکستان کی ہے، پی ٹی آئی بھی پاکستان کی ہے، مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی ہے، عمران خان ہے. اگر مثال کے طور فوج سے مثال ہے یار، میں آپ کو بتاؤں، جہاں تک پی ڈی ایم کی 13 سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے نا، ان کو تو خان لے دے گیا تھا. یہ تو اس کے کہیں قریب بھی نہیں پھڑکتی تھی پاپولیرٹی میں. صرف ایک واقعہ جو 9 مئی کا ہوا ہے اس نے سچویشن بالکل ٹرن آؤٹ کر دی ہے اور ٹاپسی ٹروی کر دی ہے. اب وہ جو لوگ وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے ان کی حماقت کہیے یا ان کی ارادتاً انہوں نے یہ کیا ہے اور اندر گھس کے جو توڑ پوڑ کیا ہے، یہ وہ بتا سکتے ہیں، تحقیقات ادارے بتا سکتے ہیں کہ ان کی انٹینشن کیا تھی. لیکن وہ جو واقعہ ہو گیا اس دن، اب صرف سوال میرا ایک ہی ہے کہ پی ڈی ایم اس وقت تو بڑی خوش ہوگی نا. بہت سارے اینٹی عمران لوگ بھی شاید خوش ہوں اس وقت، بڑے بہت سارے میں نے دیکھا بھی ایسے تیلیاں لگا رہے ہیں
اللہ معاف کرے میں دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں. ایسا میں نے میڈیا پرسن بھی دیکھا ہے کہ وہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ جیسے باندر کے ہاتھ میں ماچس پکڑا دو سارا جنگل ساڑ دیتا ہے, اس طرح کے لوگ دیکھیں ایسے تیلیاں لگا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے ساری سچویشن کو پرسیو کرے گی جیسے عمران مخالف جو لوگ ہیں, جو اینٹیٹیز ہیں وہ پرسیو کریں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز کا ادراک ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایک ملک ہے جس میں سب بستے ہیں, اور اس میں جو شر انگیز عناصر ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو تو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا بالکل عین قانون کے مطابق ہے. لیکن اگر پوری ایک سیاسی جماعت کو آپ ٹیگ کر دیں گے ود دا ٹیررسٹس اور اس کے بعد آپ اس کو قلعدم کر دیں گے, تو اس کی جتنی بھی سپورٹ گھروں میں بیٹھے ہو جو کہ عام لوگ ہیں, عام پاکستانی مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, ورکنگ کلاس, تو ان کے دل میں کیا آئے گا؟ اسٹیبلشمنٹ کئی سال کی پلاننگ کرتی ہے اور اس کے بعد ایگزیکیوشن. تو اسٹیبلشمنٹ میرا نہیں خیال, مجھے نہیں لگتا کہ یہ چاہے گی کہ ان کو بالکل کرش کر دیا جائے اور ان کے دلوں میں دماغوں میں یہ بٹھا دیا جائے یا ان کو ڈرا دیا جائے یا ان کو عبرت کی ایک مثال بنا دیا جائے جیسے کہ عامر میر کہہ رہے تھے. کیونکہ عبرت کی مثالیں بن تو جاتی ہیں, جو طاقت ہوتی ہے جب آپ کے پاس تو آپ عبرت کی مثالیں قائم تو کر دیتے ہیں, لیکن وہ مثالیں پھر کچھ لیگسی چھوڑ جاتی ہیں جو جنریشن ٹو جنریشن چلتی ہیں اور انگلیاں اٹھتی رہتی ہیں. تو اسٹیبلش, اور اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے ملک کمزور ہوتا ہے, ریاست کمزور ہوتی ہے, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ فروغ پاتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف جتنی مقبول اور مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی جتنی سپورٹ ہے عوام میں, وہ ایلیمنٹ جو اس وقت خاموش ہے, کون نکلے گا جب پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ لوگوں کو ایسے گرفتار کرے گی؟ کون نکلے گا جب گمشدگیاں ہوگی؟ کون نکلے گا کہ جب آپ سوشل میڈیا بلاک کریں گے, انٹرنیٹ بلاک کریں گے؟ کون نکلے گا جب آپ خواتین کو اٹھا کے خبریں آئیں گی کہ ان کے ساتھ مس بہیو کر رہے ہیں؟ کون نکلے گا جب مہر بخاری یہ ٹویٹ کرے گی, جو پاکستان کی ایک مایہ ناز اینکر ہے, کہ میری کزنز کو پولیس والوں نے اٹھایا ہے, ساری رات تھانے میں رکھا ہے, ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہے, میں محسن نقوی کو رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن محسن نقوی سے میرا رابطہ ہو نہیں سکا. میں صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ محسن نقوی کی اپنی بیٹیاں ہیں تو وہ کسی کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کیسے ہونے دے سکتا ہے؟ یہ مہر بخاری کا ٹویٹ ہے. تو جب آپ کی ملک کے سیلیبریٹیز, میڈیا پرسنز اس طرح کے ٹویٹ کریں گے تو ایک عام آدمی کیسے نکلے گا اور کیوں نکلے گا؟ آپ مجھے بتائیں نا, کیوں نکلے گا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت چاہے لوگ نہیں نکلیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کو ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, وہ پلس لیتے ہیں کہ عوام کے دلوں میں کیا ہے, لوگ کیا سوچ رہے ہیں. تو اس پلس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پی ڈی ایم کی خواہش لگتی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو کرش کر دے اور کرش کر کے کچل کے گزر جائے اور ہمارا میدان بالکل کلیئر ہو جائے, مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر عمل درآمد کرے گی. یہ پی ڈی ایم والے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ چلا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے, اٹ از دی ادر وے اراؤنڈ. یہ اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم کو چلا رہی ہے اور اتنی دیر تک چلا رہی ہے جتنی دیر تک مناسب سمجھے گی, اور جس دن مناسب نہیں سمجھے گی. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی جو آخری تقریر کی ہے اس میں خاص طور پہ جو ان کے آخری الفاظ تھے, اور یہ وہی الفاظ تھے جو پچھلے کچھ دنوں سے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ اس حوالے سے عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے. میں کہہ رہا تھا خان صاحب آپ لیڈر بہت بڑے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, بٹ مے بی اٹ از ٹائم ٹو بیکم اے اسٹیٹسمین. یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دی انٹائر کنٹری, ریاست کا سوچیں, اسٹیٹ کا سوچیں. تو خان صاحب نے بولا میں اس وقت سب کو کہہ رہا ہوں, اس کو آگے نہ بڑھائیں, عقل کریں, بات کریں, مسئلہ حل کریں. اور مسئلہ ایک ہی ہے, ملک میں سیاسی استحکام آ ہی نہیں سکتا جب تک الیکشن نہ کروائیں. جو الیکشن کروا سکتے ہیں, میری ان سے ریکویسٹ ہے, عمران خان کے الفاظ ہیں, اس ملک کو بچائیں اور الیکشن کروائیں.